المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود. میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں, اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا. کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں. شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ میں صحیحہ میں انہوں نے حدیث حوب نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا ہے, اور تقریباً 20 ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا, مصنف ابن ابی شیبہ, مسند امام احمد, کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا, تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے حوب کے کتے بھی بھونکیں گے. اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلی, حوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, کتے بھونکے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا حوب. ان کا مجھے واپس لے چلو, میں تو آگے علی سے بتا دینا یہ لفظ ہو اب ہے, وہ ہو پڑھ رہا تھا. لیاقت اتنی ہے, لفظ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. بڑا مقام ہو ہے الو جہان کے, تجھے لفظ نہیں آتا, تو تبصرہ کرتے حضرت معاویہ پہ, اور تو تبصرہ کرتے حضرت عائشہ پہ, اور روایت میں جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی پڑھنا نہیں آیا. ہوب, ہوب کے کتے. ہوب, یہ ہوب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ہو اب پر وزن کو کب. ہو اب مقام ہے, خوب نہیں ہے. شکر ہے تو نے ہب نہیں پڑھ دیا, تو اسے یہ بھی کوئی بعید نہیں. تو ہب بھی کہہ سکتا تھا, ہب یب. کوئی بندہ آیا نا سعودیے سے, اس نے دیکھے ادھر پاکستان میں لکھا تھا حبیب بینک, اس نے پڑھا ہب یب بین کا لم یٹڈ. ہب یب, یہ ان کی علمیت ہے. یہ تبصرہ کرتے ہیں نبی کے صحابہ پہ. لے چوتھا ضابطہ, سب کے سب محدثین اول سے لے کے آخر تک اسماء الرجال کے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ ہماری جرح سے پاک ہیں, ہماری جرح سے پاک ہیں. دنیا کی ہر اصول حدیث کی کتاب, کوئی کتاب اٹھائیں, سب کے سب محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جن کی عدالت اور ثقاہت قرآن نے بیان کی ہے, پیغمبر نے بیان کی ہے. اس لیے صحابی کا لفظ آ گیا, اتنا ثابت ہو گیا یہ صحابی. سب محدثین کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے وہ سچا ہے. یعنی سچائی اور صحابی ہونا مترادف لفظ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی آئے اور دنیا کا کوئی محدث اس پر جرح کر سکے. سب کے سب محدثین تابعین پہ باتیں کی, تبع تابعین پہ باتیں کی, بڑے بڑے ائمہ پہ باتیں کی. امام ابو حنیفہ پہ باتیں ہوئی, امام احمد پہ باتیں ہوئی, امام شافعی پہ باتیں ہوئی, حتیٰ کہ امام بخاری مسلم پہ بحث ہوئی, بخاری شریف پہ بات ہوئی, بخاری کے راویوں پہ بات ہوئی, مسلم کے راویوں کے پر بات ہوئی. یہ سب باتیں موجود ہیں. لیکن جب سب کے سب محدثین وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جب یہ خبر مل گئی کہ فلانا نبی کا صحابی ہے, تو صحابہ سب کے سب عادل, ثقہ, سچے اور دیانتدار ہیں. لہذا صحابی پر جرح کرنا محدثین کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے. اب یہ ضابطہ ذہن میں ہو. اور محدثین بھی کیسے کہ آج والے نہیں, یہ تو ویسے محدثین ہیں. آج والے نہیں, کوئی جہلم کا چوہا بیٹھے, کوئی چکوال کا میراثی, پیر طریقت, کوئی کدھر کا شیطان, اور وہ محدث بن کے بیٹھی. محدث, میں ان محدثین کی بات کر رہا ہوں جن کا نام امام بخاری ہے. وہ حقیقی محدث, اس کو بھی حق نہیں صحابہ پہ اعتراض کرنے کا. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا. امام بخاری خود کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا یہ صحابی ہے,
تو ہماری قلم نیچے نیچے چل سکتی ہے، پیغمبر کے صحابی پہ نہیں چل سکتی، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ امام ابو زرہ الرازی وقت کے امام ابو حاتم الرازی، یحییٰ ابن معین اور نسائی، بڑے بڑے ائمہ محدثین سب کے سب وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب محمد عربی کے صحابی کا معاملہ آ گیا، یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ نبی کا صحابی ہے، پھر وہ ہماری جرہ سے بالا تر ہے، ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ پیغمبر کے صحابی پہ اعتراض کریں، ان محدثین کو حق نہیں بنتا۔ اور یہ 4 قید اردو کی کتابڑیاں پڑھنے والے، یہ ابناء الخنازیر، ان کو کس نے حق دیا ہے اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے کا؟ چوہے کو مل گئی تھی ہریڑ، اس نے اوپر بورڈ لگا دیا پنسار سٹور، ہاں چوہا ایک ہریڑ پر پنسار سٹور۔ اور یہ جو آج مخلوق سامنے آ رہی ہے، کوئی غیر مقلد، کوئی مودودیہ، کوئی قاضی مزریہ، کوئی اور شتونگڑا، اور بکواس کرتے ہیں حضرت معاویہ پر، حضرات صحابہ پر۔ ہم کہتے ہیں حضرات صحابہ کی شان بہت اونچی ہے، تم اپنا نسب ذرا بیان کرو، تم کون ہو؟ اپنی ذرا بات کرو، کون ہو تم؟ اپنا ذرا منہ بھی سنبھالو، اپنا نسب بھی سنبھالو، یہ قانون بھی ذرا ذہن میں رکھو کہ سب کے سب محدثین ہر راوی پہ بحث کرتی ہیں، لیکن صحابی پر تنقید کرنا جرات ہی نہیں کر سکتے۔ ائمہ محدثین خود کہتی ہیں کہ بس جب صحابی آ گیا تو جب صحابی ثابت ہو گیا تو سچا بھی ثابت ہو گیا، امانت دار بھی ساری شرطیں ثابت ہو گئی۔ سب کے سب محدثین متفق ہیں۔ صاف سن لو، دنیا کی کسی کتاب کی کوئی روایت کسی صحابی پہ جرح کرے، تاریخ کی تو میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کتب حدیث کی، اور اس کی بظاہر سند اصول کے مطابق صحیح ہو، راوی ثقہ ہوں، سند متصل ہو، اور سارے راوی ثقہ ہوں، وہ روایت دیوار پہ مار دی جائے گی۔ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت سب راویوں کی عظمت سے بہت زیادہ ہے۔ راویوں کی بات کو دیکھ کر ہم صحابہ پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ راوی کے ذہانت پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے، اس کے حافظے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس کے اپنے بیان کرنے میں اعتراض ہو سکتا ہے، اس کی اپنی شخصیت پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ وہ ہیں جن کی عدالت خدا کے کلام میں آ گئی۔ اس لیے ہم نہ محدث سے مروب ہوں گے، نہ کتاب سے مروب ہوں گے، سب کتابیں بھی چلائیں گے کتاب اللہ کے پیچھے کر کے اور تابع بنا کر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی روایت صحابی کو کرے بدنام اور ہم اس کو پیغمبر کا فرمان سمجھے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر کا فرمان ہو، صحابی کو مجروح کرے، صحابہ پہ تان ہو، خدا کی قسم وہ روایت واجب الرد ہوگی، وہ کسی شیطان کی من گھڑت تو ہو سکتی ہے، کبھی پیغمبر کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ کتنے آگئے؟ 6 اصول۔ یہ اصول آگئے تو انشاءاللہ اعتراض سارے ویسے ختم ہو جائیں گے۔ 6 اصول۔ اصل مصیبت یہ ہے، آج کل جتنے بیٹھے ہیں ان کا تعلق ہے چوہوں والا۔ ادھر سے کوئی روایت دیکھی، ہاں آ گیا نا فلانی میں آ گیا، ادھر سے کتاب ایک آ گیا، فلانا بزرگ آ گیا، اور تم بزرگوں کو لیے پھرتے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو میں نے ضابطہ بیان کیا نا، اس کا ذرا انکار کر کے دکھاؤ۔ ایسے حضرات سے لاؤں گا کہ تمہارا باپ بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ یہ قانون ہے۔ 5واں اصول،
صحابی پہ اگر کوئی اعتراض کرے، صحابہ پہ اعتراض کرے، توجہ ہے، تو تم نے جواب کیا دینا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک جواب یہ ہے کہ آپ اس اعتراض کے پیچھے پڑے ہیں، حوالہ موجود ہے یا نہیں، راوی اس کے کیسے ہیں کیسے نہیں۔ تحقیق، اللہ کے پیغمبر نے ایک مختصر سا ضابطہ ذکر کیا، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اذا رأیتم الذین، او میرے امتیوں، جب تم دیکھو ان کو یسبون اصحابی، جو میرے کسی صحابی پہ تنقید کر رہا ہے، توجہ ہے، یہ قانون ہے میرے پیغمبر کا بتلایا ہوا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو کسی ایک صحابی پر تنقید کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، آؤ جواب کیسے دینا ہے؟ فرمایا فقولو، اجمالی جواب، فقولو، یہ فاتیہ تاکیم مع الوصل کے لیے، اور تاکیم مع الوصل کا معنی تم نے دیر نہیں کرنی، تم نے سوچنا نہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی پگڑی کتنی بڑی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوا رہا ہے یا بریلوی کہلوا رہا ہے یا اہل حدیث کہلوا رہا ہے یا مودودی صاحب کہلوا رہا ہے، یہ تو تب دیکھیں کہ تم تأمل کرو، غور و فکر۔ فرمایا نہیں، جب بھی میرے کسی صحابی پہ کوئی تبرہ کرے، تم نے سوچنا بعد میں ہے، تم نے دیکھنا بعد میں ہے، ایک کام پہلے کرنا ہے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، سب سے پہلے کہو تمہارے اس بکواس پہ خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو۔